العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أتشرف بحمد الله الذي منح الإنسان قوة النطق والتكلم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الكونين وسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الذين مارسوا امتثال أوامر الله وتحقيق توجيهات الدين. أما بعد، گزشتہ سے پیوستہ تمرین نمبر 23 جاری ہے، جس میں ہم اس قاعدے کی مشق کر رہے ہیں کہ کبھی صفت جملے کی شکل میں آیا کرتی ہے۔ قاعدہ مستحضر رکھیے کہ اگر اسم نکرہ کے بعد جملہ آئے تو اس اسم نکرہ کو موصوف اور اس کے بعد میں آنے والے جملہ کو اس اسم نکرہ کی صفت بنایا جاتا ہے، اور اگر اسم معرفہ شروع کلام میں آئے تو اس اسم معرفہ کو مبتدا اور بعد میں آنے والے جملے یا بعد میں آنے والے مفرد کلمے کو اس مبتدا کی خبر بنایا جاتا ہے، اور اگر کوئی اسم معرفہ درمیان میں وسط کلام میں آئے اور اس کے بعد جملہ آئے تو جملہ چونکہ نکرہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے، اس لیے اس اسم معرفہ کو جو کہ وسط کلام میں آ رہا ہے اس کو ذوالحال اور بعد میں آنے والے جملے کو حال بنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو درمیانے کلام میں اسم معرفہ کے بعد جملے کو صفت بنانا ہو، یعنی اس اسم معرفہ کو موصوف اور اس کے بعد میں آنے والے جملے کو صفت بنانا ہو، تو ایسی صورت میں موصوف اور صفت کے درمیان اس اسم معرفہ اور جملے کے درمیان میں اسم موصول کا اضافہ کرنا ضروری ہے تاکہ دونوں کے اندر مطابقت پیدا ہو جائے، جیسا کہ قاعدہ بھی ہے لا بد من المطابقت بین الموصوف والصفت۔ تمرین نمبر 23 جاری ہے، جس میں ہم اسی قاعدے کی مشق کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل تقریباً ہم نے 7 جملے حل کر لیے تھے، آگے باقی ماندہ تمرین آج ہم حل کریں گے، جس میں صاحب کتاب نے خالصتاً اور ایک جگہ حدیث پاک کو بیان کیا ہے، ورنہ ساری جگہوں پر قرآن کریم کی آیات کریمہ ہیں۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے چلتے ہیں تمرین کی طرف۔ نمبر 8، افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ بھلا دیکھو تو صحیح اس آگ کو جو تم نکالتے ہو درخت سے، کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ بھلا دیکھو تو صحیح اس آگ کو جو تم نکالتے ہو، افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ کیا تم اس درخت کو پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ بھلا دیکھو تو صحیح اس آگ کو جو تم درخت سے نکالتے ہو، کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ پہلے ہم پوری تمرین کا ترجمہ کر لیں گے، اس کے بعد صاحب کتاب نے جو نشانات لگائے ہیں ان نشانات کو ہم حل کریں گے۔ نمبر 9، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة۔ البتہ تحقیق کہ اللہ نے نبی اور مہاجرین اور انصار پر مہربانی فرمائی۔ البتہ تحقیق کہ اللہ نے نبی اور مہاجرین اور انصار پر مہربانی فرمائی، جنہوں نے ان کی مشکل گھڑی میں پیروی کی، جنہوں نے ان کی مشکل گھڑی میں پیروی کی۔ البتہ تحقیق کہ اللہ نے نبی اور مہاجرین اور انصار پر مہربانی فرمائی، جنہوں نے ان کی مشکل گھڑی میں پیروی کی۔ نمبر 10،
فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ اور اس کو عزت دی، پس جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ اور ان کو عزت دی اور ان کی مدد کی اور پیروی کی انہوں نے اس نور کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ اور ان کو عزت دی، وعزروہ ونصروہ اور ان کی مدد کی، واتبعوا اور اس نور کی پیروی کی، الذی انزل معہ جو ان کے ساتھ اتارا گیا، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ نمبر 11 فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ پس ڈرایا میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے، نہیں داخل ہوگا اس میں کوئی مگر وہ بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، نہیں داخل ہوگا اس میں کوئی مگر وہ بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بچا رہے گا اس سے وہ شخص جو بڑا متقی ہے، اور وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، پس ڈرایا میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر وہ بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بچا رہے گا اس سے وہ شخص جو بڑا متقی ہوگا، اور وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو۔ نمبر 12 قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون کانت لهم جزاء ومصیرا۔ قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون کانت لهم جزاء ومصیرا۔ اے محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے اور رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ کانت لہم جزاء ومصیرا، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے اور رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ اے محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے اور رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 13 وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں بدلہ لیا گیا ان سے مگر یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو کہ غالب ہے، بزرگی والا ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور نہیں بدلہ لیا گیا ان سے مگر یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو کہ غالب ہے، بزرگی والا ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی
بادشاہی ہے، اور نہیں بدلہ لیا گیا ان سے مگر یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو کہ غالب ہے، بزرگی والا ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے۔ نمبر 14، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون بعدی اثرۃ وامور تنکرونہا قالوا یا رسول اللہ کیف تأمرنا قال تؤدون الحق الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون بعدی اثرۃ وامور تنکرونہا قالوا یا رسول اللہ کیف تأمرنا قال تؤدون الحق الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے بعد لوگوں میں خود غرضی اور کچھ دوسرے امور ایسے ظاہر ہوں گے جن کو تم پسند نہیں کرو گے۔ انہا ستکون بعدی اثرۃ وامور تنکرونہا، میرے بعد لوگوں میں خود غرضی اور کچھ دوسرے امور ایسے ظاہر ہوں گے جن کو تم پسند نہیں کرو گے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیف تأمرنا، آپ ہمیں اس وقت کے لیے کیا حکم فرماتے ہیں؟ کیف تأمرنا، آپ ہمیں اس وقت کے لیے کیا حکم فرماتے ہیں؟ قال تؤدون الحق الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم، تو آپ نے فرمایا کہ جو تم پر حق ہو وہ ادا کرتے رہو، اور جو تمہارا حق ہو اس کے لیے اللہ سے مانگتے رہو۔ آپ نے فرمایا جو تم پر حق ہو اس کو ادا کرتے رہو، اور جو تمہارا حق ہو اس کے لیے اللہ سے مانگتے رہو۔ یہ تھی آپ کی تمرین نمبر 23 جو آج مکمل ہوئی۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ صاحب کتاب نے جن جن کلمات پر نشان لگائے ہوئے ہیں ان کلمات کا اجرا کریں گے بعون اللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.